سنسیریٹی کی آپ نے بات کی، اس کو ہم کہتے ہیں اخلاص، سنسیئر ہونا، اخلاص۔ آج آپ دیکھیے گا کہ ہر رشتے میں لوگ یہی کہتے ہیں میرے ساتھ مخلص نہیں ہے، اخلاص کی کمی ہے، یہ بڑا یہ ایک سوال ہے کہ مخلص نہیں ہے سامنے والا۔ بالکل ایسے اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا الدین النصیحہ، دین نام ہی مخلصی کا ہے۔ تو کسی صحابی نے پوچھا لیمن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کس کے ساتھ مخلص ہوں؟ تو فرمایا للہ، اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، ولی کتابہ، قرآن کے ساتھ مخلص ہو، ولی رسولہ، رسول کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ جب ان تین کے ساتھ تم مخلص ہو جاؤ گے خود بخود یہ دنیا تمہارے ساتھ مخلص ہو جائے۔ اب اللہ کے ساتھ مخلص ہونا کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ مخلص ہونا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنا خالق جاننا، اپنا مالک جاننا، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے پھر سر نہیں جھکانا، اللہ کے سوا کسی اور کے دربار میں نہیں جانا۔ جب آپ نے ایک بار وہ اقبال نے کہا نا، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ پھر یہ نہ ہو کہ دل کہیں اور ہو، خیال کہیں اور ہو، سجدہ اللہ کو ہو، دل بھی اللہ کے پاس ہو اور سر بھی اللہ کے پاس ہو۔ وہ اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں نا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ تو دل وہ ہے جو یاد سے معمور رہے، سر وہ ہے جو رسول اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک جائے۔ پھر قرآن کے ساتھ مخلصی کیا ہے؟ آج ہم عمر بھائی بڑے چلاتے ہیں کہ فلاں ملک کے اندر قرآن کو جلا دیا گیا، گستاخی ہوگی، بے ادبی ہو گئی۔ مجھے ایک بات بتائیں، کیا سالہ سال قرآن ہمارے گھروں پر پڑا، اس کے اوپر گرد آلود جم جاتی ہے، ہم کھول کر نہیں دیکھتے؟ کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ ایک رمضان اور پھر ہم کھول کر دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ کوفت یہ ہے کہ پڑھنے کے بعد سمجھتے بھی نہیں ہیں، سمجھنا بھی بہت ضروری۔ دیکھیں میں آپ کو چائنیز سامنے لکھ دوں رومن میں، آپ اس کو پڑھ لیں، کیا اس کا ایسنس سمجھ جائیں گے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ نے خالی اس کو پڑھ دیا۔ اسی طرح میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا، نوجوانوں کو یہ پیغام ہے کہ اس رمضان ایٹ دا اینڈ وہ یہ تو کہیں کہ اس بار میں دین کو سمجھاؤں، میں اس بار یہ سمجھاؤں کہ میرا رب مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اور تیسری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلصی کیا ہے؟ کہ رسول کو علاوہ کسی اور کو رول ماڈل نہیں بنانا، اپنے آقا، اپنے رہبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا ہے اور ان کی ہر چیز تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ جب آپ یقین کریں ان تین سے مخلص ہو جائیں گے، آپ یقین جانیے اللہ نے کہا تو میرے در پر آ جا، میں تمام لوگوں کو تیرے پاس لے آؤں گا۔ آپ کسی انسان کے کام میں لگ جاتے ہیں، اللہ آپ اصل میں ہم نے ڈائریکشن ہٹائی، ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ میری عزت بنے گی، وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من۔ آپ اللہ کے دربار میں جائیں گے، اللہ آپ کی، آپ کو کچھ بھی چاہیے آپ اللہ سے مانگیں، اللہ کے دربار جو اللہ نے ڈائریکشن بنایا ہے وہاں جائیں، اللہ رب العزت آپ کو کامیاب۔ حضرت آپ نے اتنی خوبصورت بات کی۔